میرے باپ کو جو گالیاں دے، کیا بتائیں غیرت مند بیٹا اس کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے؟ بتائیں یار، کیونکہ معاف تو میں اپنی ذات کو کر سکتا ہوں نا، باپ کی تو میں معافی نہیں دے سکتا، وہ تو میرے باپ کا مسئلہ ہے، وہ تو میرے باپ کی ناموس و عزت کا مسئلہ ہے، وہ تو اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، اس کا تو ہم نے اکرام کرنا ہے، کروانا بھی ہے۔ آپ بتائیں یہ کیسے ممکن ہے جو رب کے مقابلے میں بت بنا کے بیٹھے وہ ہمارا دوست ہو، اور اللہ پھر ہمارے ساتھ بھی دوستی رکھے؟ جو رب کے مقابلے میں گائے کھڑی کر دے، جو نبی کے مقابلے میں، اللہ کے محبوب کے مقابلے میں ایک کانے کو کھڑا کر دے گا، یہ نبی ہے، بتائیں وہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق پھر رب سے ہو سکتا ہے؟ جھوٹ ہے، دکھ ہے نرا۔ رب سے دوستی ہوگی تو پھر رب سے دوستی ہوگی تو پھر انہی سے دوستی ہوگی جو رب چاہتا ہے، رب کے یاروں سے، رب کے چاہنے سے پھر پیار ہوگا، پھر کبھی پیار نہیں ہو سکتا۔ اچھا دوست دوست کی بے عزتی برداشت نہیں کرتا، اچھا تعلق رکھنے والا نہیں برداشت کرتا۔ اللہ ہر چیز معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا۔ کبھی بھی اسلام میں تعلیم نہیں ہو، کوئی ہمارے بھائی نہیں ہو سکتے وہ، کیوں؟ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ہم نے اپنے رب سے معاہدہ کر لیا کہ مالک ہم نے تجھے ایک مانا ہے اور اس میں ہم پہرے دار ہیں، تیرے رسول کو آخری مانا ہے، اس میں ہم پہرے دار ہیں، ہم اس میں سچے ہیں، جان جاتی ہے تو جائے، دوستی جاتی ہے تو جائے، تعلق جاتا ہے تو جائے، ہم نے صرف اور صرف تجھے مانا ہے، تو وحدہ لا شریک کہہ دیا لا لا، کوئی گائے والا نہیں، کوئی ستارے والا نہیں، کوئی آگ والا نہیں ہے، ہاں جی، کوئی بت والا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کون ہے جی؟ آپ جب آپ نے کسی کا انکار کرنا ہے تو کیا پیار دیں گے وہ آپ کو؟ امام پیار تو نہیں دیں گے، وہ دشمنی کریں گے، لوگ ہماری اتنے بتوں کو یہ برا کہہ رہا ہے۔ آپ نے سنا نہیں ہندوستان میں کہتے ہیں کہ پانچوں اذانوں میں ہماری بےزتی کرتے ہیں، نے تقریر کی ہندو نے کہ پانچوں اذانوں میں ہمارے بتوں کی وہ بےزتی کرتے ہیں، پانچوں اذانوں میں ہمارے سارے مذاہب کا وہ انکار کرتے ہیں، اور تم ان سے پیار کرتے ہو۔ یہ میں نے خود تقریر سنی ہے، ایک عورت نے کی ہے وہاں، نے کہا مسلمان پانچوں اذانوں میں تمہارا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کے سوا کہہ رہے ہیں نا آپ، مطلب چند دوست ہم اکٹھے ہیں اور سارے دائی یہی ہیں کہ جو ہے یہ سب کے سب جو ہے نا اس کے دوست ہیں، وہ کہتا ہے نہیں اس کے علاوہ اپنا کوئی دوست ہی نہیں ہے۔ کتنی اب سارے جب دل ٹوٹے گا تو وہ آپ سے پیار کریں گے؟ نہیں کریں گے نا، وہ کہیں گے لے یہ عجیب بات ہے، اس نے ساروں کے سامنے ایسے کہہ دیا۔ تو ہم نے یہ کہا اللہ رب العزت سے ہمارا ایک تعلق توحیدی ہے، اس کا حق بھی تو ہے نا یار، ہم نے جو اس کو وحدہ لا شریک مانا، اس نے ہمیں یہ ایمان دیا، کیا اس کا تقاضا نہیں ہوگا؟ ہر جگہ پہ جب کوئی رشتہ آتا ہے وہاں حقوق خود بخود آ جاتے ہیں، یہ دنیا کا قانون ہے، یہ دنیا کا لا ہے، جب بھی کسی جگہ پہ کوئی بندہ تعلق جوڑتا ہے فوراً اس کے حقوق بھی آ جاتے ہیں، فوراً اس کے کسی ملک میں جائیں آپ نیشنلٹی لیں حقوق نہیں آئیں گے، اس ملک میں ایسے رہنا ایسے رہنا ایسے رہنا، اگر خلاف ورزی کی تو بغاوت۔ اب جی کوئی کسی کا باپ بن گیا تو باپ بننے کے الگ حقوق ہیں، بیٹے بننے کے الگ حقوق ہیں، جس نے بھی دغا بازی کی وہ گیا۔ یہ سارے رشتے ہی جو ہیں سب سے بڑا رشتہ اللہ کا ہے اور اس کے بعد رسول اللہ کا ہے، اور اس رشتے کے نبھانے میں اگر کہیں سے کسی کی خطا ہوئی، اگر اس نے سوچا بس ٹھیک ہے ہمارا رب بڑا رحیم ہے، بہت بڑا رحیم ہے، لیکن منتقم بھی وہی ہے، اور اس نے خود اعلان کر رکھا، اس نے کہا سب کچھ معاف ہے، تو کام نہیں ہے نا، میں شرک معاف نہیں ہوگا ایک، دوسرا فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم ان سے دوستیاں لگاؤ اور میری بھی دوست بن جاؤ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، فرمایا اللہ جن کا دوست ہے ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی عطا کرتا ہے، اور شیطان جن کا دوست ہے وہ روشنی سے نکال کر اندھیرے میں ڈالتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو یہاں قرآن مجید کی آیت کا جو مقصود و مطلوب تھا وہ میں نے کوشش کی ہم سب کو سمجھ آ جائے، اللہ نے سمجھانا ہے ہمیں، اللہ نے ہمارے اوپر کرم کرنا ہے، تو ہم نے اپنے رب کی بھی ہاں جی ماننی ہے اور اس کے رسول کی بھی، رب کے بعد کوئی معبود ہے الحمدللہ، پکا ایمان، اس میں پہرا بھی دینا ہوتا ہے، جتنا بڑا دعویٰ ہو اتنی بڑی قربانی ہوتی ہے، یہ دنیا کا قانون ہے، جتنا بڑا دعویٰ ہوگا اتنی بڑی قربانی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا اللہ ایک ہے، کتنی قربانیاں دی؟ صحابہ نے کتنی قربانیاں دی؟ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، کتنی صحابہ نے پھر قربانیاں دی، کتنی لاشیں گریں، کتنے وطن اجڑے، کتنے گھر ویران ہوئے، کتنے جوان شہید ہوئے،
کتنی دکھ اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑی. ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے 14 صدیوں سے مسلمان حفاظت کر رہے ہیں اور جانے دے رہے ہیں. کیوں کہ ایمان کا تقاضا ہے, اگر نہیں کرتے تو گئے. مانا جو ہے, کہا جو ہے, رب کو وحدہ لا شریک مانا جو ہے. اس لیے یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھتے ایک حق ہے کہ یہاں چون و چرا نہیں کرنی. بس جب کلمہ پڑھ لیا, یہ ہے آپ کو حق ہے کہ یا کس حدیث میں ہے, کس آیت میں ہے, کہاں ہے, چلو میں اپنی آنکھوں سے پڑھ لوں. میرے رب کا فرمان, سر آنکھوں کے رب کے فرمان کے آگے کس کا فرمان ہے؟ رسول اللہ کے. تو یہ ہمیں سمجھانا. اللہ نے فرمایا نیکی کیا, میں نے تمہیں کہا زکوٰۃ دو, دے دو. میں نے تمہیں کہا نماز پڑھو, پڑھو. میں نے تمہیں کہا اس کو نہیں مارنا, نہ مارو. میں نے تمہیں کہا اس کا احترام کرو, تم کرو. مجھے جو مانا ہے میری مانو, تو میری مانو. پھر آؤ تو صحیح, میں ایک تمہیں قیامت کے دن سلام کروں گا, سارا معاشر کا دن نہیں بھول جائے گا. سبحان اللہ, ساری دردیں ہی ختم ہو جائیں گی. اس جملے پہ اختتام کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے قیامت کے دن جس نے سب سے زیادہ عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی, کبھی اس کو تکلیف نہیں آئی ہوگی, جب وہ, لیکن اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی. اللہ تعالیٰ صرف ایک دفعہ ٹبکی دے گا جہنم میں سے, کٹ کے پوچھے گا سنا وہ لذتیں کہاں ہیں؟ وہ کہے گا مجھے کبھی لذتیں آئی نہیں تھی. اتنے درد, اتنے درد. اللہ جانتا ہے آپ اور میں آپ کے آگے ایک لمحہ انگل کر سکتے ہیں؟ یار سوچیں کیسی بڑی جرت ہے کہ ہم اللہ کے حکام سے حکم عدولی کر لیتے ہیں. اور اس نے دھمکی لگائی ہوئی ہے, میں نے آگ میں ڈال دینا, میں نے آگ میں تمہیں ڈال دینا ہے, سیدھے ہو جاؤ, میری مانو, میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک. کیا حدیث پاک جی؟ ابھی میں سنا رہا تھا آپ کو, یاد ہے نا؟ ہاں جی. اور جو نیک ہوگا اور دکھ درد تکلیفاں ادھر 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 او کہہ رہے ہیں مولوی چولوی نمازی تو بڑا صادق آ گیا, بڑا سچا آ گیا, تو بڑا نیک بڑے زمانہ کتنے پہنچا, مولوی والے بیچارے پہلے آسمان تے کھڑے نے, تو کتنے ہیں فلاں. یہ باتیں تو ہوتی ہیں نا دین پہ چلنے کے. اللہ تعالیٰ, اور غربت بھی, ظاہری طور پہ غربت بھی, معاملات بھی, اللہ تعالیٰ ایک بار اپنی جنت کی نعمتوں میں سے ایسے کر کے نکال لے گا. فرمائے گا سنا وہ تیرے دکھ کہاں ہے؟ کہے گا مالک تھے ہی نہیں. کیا لذتیں ہیں تیرے انعامات کی, کیا تیری عطائیں ہیں. تو سبحان اللہ. اس لیے ہم جس مالک پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہمارا مالک, پنجابی جن کے اندر بڑا ڈاڈا مالک ہے. اس کائنات میں ہمیں ایمان مل گیا, بس اس سے بڑی نعمت ہی نہیں ہے. بس اس کی پہرے داری کرنی چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں کو معاف کرے, اور جو اس نے ہمیں دولتیں دیں اس کی حفاظت کرنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے. سبحانک اللہم